میں نے ابھی تک کسی سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ مقتول طبیعت کا کیسا تھا اور لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ، بول چال کا انداز اور سلوک برتاؤ کیسا تھا۔ وہ ذرا بڑے درجے کا زمیندار تھا، اس لیے اس میں اکڑ اور حکم کے رنگ میں بات کرنے کی عادت ہونی چاہیے تھی۔ میں نے اس کی پرانی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ سارے گاؤں پر اس کا رعب بیٹھا ہوا تھا، مزاروں اور نوکروں وغیرہ کو گالیاں تو دیتا ہوگا۔ میں نے کہا یہ تو اس کی عادت تھی، چودھرانی نے جواب دیا۔ نوکر اور مزارے کیا حیثیت رکھتے ہیں، چودھری سے تو اونچی ذاتوں کے لوگ، سکھ اور ہندو بھی ڈرتے تھے۔ کسی عورت کے ساتھ چودھری کا تعلق ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے کانوں تک کبھی ایسی کوئی بات پہنچی تھی؟ چودھری ایسا آدمی نہیں تھا، اس نے کہا۔ اللہ اسے سیدھا بہشت میں لے جائے، چودھری تو ہے ہی جنتی۔ دراصل چودھرانی، میں نے کہا، تم نہیں چاہتی کہ چودھری کا قاتل پکڑا جائے اور میں اسے پھانسی کے تختے پر کھڑا کروں؟ میں تو قاتل کو اپنے ہاتھوں قتل کرنا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ پھر مجھ سے سن لو، میں نے کہا۔ اس کا تعلق کسی عورت کے ساتھ تھا اور اس کے قتل کی وجہ بھی یہی ہے۔ بتاؤ وہ عورت کون ہے؟ خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں، اس نے کہا۔ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ چودھری شوقین مزاج آدمی تھا، اچھی شکل و صورت دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ میں نے چودھرانی کو اٹھا دیا اور 4 آدمیوں کو باری باری بلایا۔ ان سب سے میں نے مقتول کے کردار اور عادات وغیرہ کے متعلق پوچھا۔ ان میں ایک تو نمبردار تھا، دوسرا انعام خور اور باقی 2 اس گاؤں کے معزز آدمی تھے۔ اصل میں دونوں معزز مخبر تھے۔ ان سب نے تقریباً ایک ہی جیسے جوابات دیے۔ ان سب کو ملا کر مقتول کے کردار اور شخصیت کی یہ تصویر بنی کہ وہ شوقین مزاج اور زندہ دل آدمی تھا۔ وہ خوبصورت عورت کو بڑے شوق سے دیکھتا تھا، لیکن عورتوں کا شکاری نہیں تھا۔ اپنے وقار اور رعب کو قائم رکھنے والا آدمی تھا۔ مزاروں اور نوکروں چاکروں کے لیے وہ اونچی ذات کے بڑے زمینداروں کی طرح فرعون نہیں تھا، لیکن ان پر گالم گلوچ بہت کرتا تھا۔ بہرحال مقتول بدنام آدمی نہیں تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے کسی عورت کے ساتھ کبھی کوئی نازیبا بات یا حرکت کی ہو۔ ان میں سے 3 نے یہ متفقہ رائے دی کہ مقتول نے دوسری شادی بیٹا پیدا کرنے کے لیے ہی کی ہوگی، لیکن اسے یہ لڑکی بہت اچھی لگتی تھی، اس نے اس لڑکی کو خریدا تھا۔ ان 4 نے میرا یہ شک رفع کر دیا کہ مقتول کے تعلقات کسی سکھ عورت کے ساتھ تھے۔ گاؤں کے سکھ جانگلی قسم کے تھے، نڈر اور بے وقوفی کی حد تک دلیر تھے، لیکن وہ بھی مقتول سے دبکتے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ پھر مجھے یہ بتایا گیا کہ مقتول نے 3 بدمعاش آدمیوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 1 سکھ۔ تینوں جوئے باز، شرابی اور بدکار تھے، وارداتیں بھی کر گزرتے تھے۔ ان کی وجہ سے بھی مقتول کے آگے سب دبے دبے رہتے تھے۔ میں ان تینوں میں سے ایک کو جانتا تھا، اس کا نام تھانے میں رجسٹر تھا۔ وہ بستہ بے کا بدمعاش تھا۔ مجھے معزز مخبروں نے بتایا کہ ان تینوں سے مقتول کی در پردہ زندگی کی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ میں نے ان سب سے پوچھا تھا کہ مقتول کی نئی بیوی اخلاقی لحاظ سے کیسی ہے۔ چاروں نے کہا کہ اس کے اخلاق پر کوئی داغ دھبا نہیں لگا۔ مقتول کی پہلی بیوی نے ایک جوان لڑکے کا نام لے کر کہا تھا کہ اس کے ساتھ نئی بیوی کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور تھا۔ میں کہانی سنانے اور اصل نام چھپانے کی خاطر اس نوجوان کا نام فیروز رکھ لیتا ہوں اور لڑکی کو نسیم کہہ لیں۔ فیروز نسیم کی شادی سے پہلے نسیم کے گھر جاتا رہتا تھا۔ ایک معزز مخبر نے بتایا ان کی دور پار کی رشتہ داری بھی ہے۔ سب کہتے تھے کہ فیروز کی شادی نسیم کے ساتھ ہوگی۔ ان کی برادری میں نسیم کا رشتہ 2 گھروں نے مانگا تھا، دونوں کو جواب مل گیا تھا۔ معلوم نہیں فیروز کا رشتہ نسیم کے ساتھ کیوں نہیں ہوا تھا۔ شاید اس لیے کہ چودھری یعنی مقتول کی نظر بھی اسی پر تھی اور وہ اس گھر پر مہربان بھی تھا۔ لڑکی والے رشتہ کسی اور کو دینا چاہتے ہوں گے، میں نے کہا۔ پھر یہ رشتہ چودھری کو مل گیا۔ یہ بتاؤ کہ فیروز کیسا آدمی ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ فیروز نے چودھری کو راستے سے ہٹایا ہو؟ یہ سارا معاملہ اتنا در پردہ اور خفیہ رہا ہے کہ مجھ جیسے آدمی کو بھی بھنک نہیں ملی کہ کیا ہوتا رہا اور کیا ہوا۔ اس مخبر نے کہا، میں کچھ اشارے دیتا ہوں، آپ کا دماغ بہت تیز ہے ملک صاحب، خود کوئی راستہ نکال لیں۔ فیروز میں یا اس کے خاندان میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں کہ اس چودھری پر ہاتھ اٹھاتے۔ زخمی بلی کی مثال نہیں سنی؟ میں نے کہا، شیر پر حملہ کر دیتی ہے۔ میں بتاتا ہوں ملک صاحب، اس نے کہا۔ 2 باتیں آپ کے غور کرنے کی ہیں۔ ایک یہ
کہ 2 مہینے ہوئے فیروز گاؤں سے غائب ہے، یعنی نسیم کی شادی چودھری کے ساتھ ہوئی تو 2 مہینوں بعد فیروز گاؤں سے لاپتہ ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ نسیم کے ساتھ اس کی محبت تھی اور اس صدمے کی وجہ سے کہیں چلا گیا ہے کہ نسیم پر کسی اور کا قبضہ ہو گیا ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ وہ اپنے تایا کے مربوں پر چلا گیا ہے۔ یہ مربے منٹ گومری یعنی موجودہ ساہیوال کے علاقے میں ہیں۔ دوسری بات سے ایک شک پیدا ہوتا ہے، فیروز کا بڑا بھائی ٹینک ریجمنٹ میں دفعہ ہے، آج کل اس کی ریجمنٹ یہاں سے 9-10 میل دور جنگی مشقوں پر آئی ہے۔ وہ گزشتہ رات گھر آیا تھا اور صبح واپس گیا تھا۔ تم نے دیکھا تھا؟ دیکھا ہی نہیں، اس نے جواب دیا، مجھے ملا بھی تھا، وردی میں تھا۔ میں نے پوچھا کہ چھٹی آئے ہو تو کہنے لگا کہ رات کو اپنے رسالدار سے کہہ کر کھسک آیا تھا، آج میری ڈیوٹی آگے جانے کی نہیں، اب واپس جا رہا ہوں۔ یہ دفعہ کیسا آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ دلیر آدمی ہے، اس نے جواب دیا، غصے والا بھی ہے، لڑنے میں شیر ہے، دشمنوں کے سر کھول دینے والا آدمی ہے۔ اس مخبر نے دفعہ کے 3-4 کارنامے سنائے۔ یہ گاؤں میں لڑائیوں کے واقعات تھے۔ گاؤں اور ارد گرد کے بدماش بھی اس کے آگے دب جاتے تھے۔ میں نے یہ داستان توجہ سے سنی، لیکن سوچنے والا مسئلہ یہ تھا کہ مقتول کی دفعہ کے ساتھ کیا دشمنی تھی۔ میں نے اس کے باپ کو بلایا۔ میں دفعہ کے چھوٹے بھائی فیروز کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ پوچھنا اس لیے ضروری تھا کہ مقتول کی نوجوان بیوی کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اس کا باپ آ گیا، لباس اور چال ڈھال سے معزز اور کچھ پڑھا لکھا لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ بڑی صاف تھی۔ ایک بات غور سے سن لو چودھری، میں نے اسے بٹھا کر کہا، سچ بولنا ورنہ لمبے چکر میں پڑ جاؤ گے۔ تم ملزم نہیں ہو اور مشتبہ بھی نہیں ہو۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بالکل سچ بتا دینا۔ تمہارا بیٹا فیروز کہاں ہے؟ میرے بڑے بھائی کے مربوں پر گیا ہوا ہے، اس نے جواب دیا اور ساہیوال کے ایک چک کا نام لیا۔ کب سے؟ تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں، اس نے جواب دیا اور اپنے گاؤں سے 12-13 میل دور کے ایک گاؤں کا نام لے کر کہنے لگا، سنا ہے 3-4 دنوں سے وہاں آیا ہوا ہے، وہ اس کی ماں کا گاؤں ہے۔ کس سے سنا ہے؟ میرے بڑے بیٹے نے بتایا تھا، اس نے کہا۔ بڑا بیٹا فوج میں دفعہ ہے، دونوں بھائی کہیں ملے تھے۔ میں نے اس کے بیٹے فیروز کے متعلق کئی اور باتیں کی اور اس سے باتیں اگلوائیں بھی۔ ان سے مجھے شک ہوا کہ فیروز کو گاؤں سے کہیں غائب کیا گیا ہے۔ میں نے اس کے باپ سے پوچھا۔ سچی بات زبان پر لاتے ڈرتا ہوں جناب، اس نے کہا، لیکن چپ بھی نہیں رہا جاتا۔ بات یہ ہے کہ فیروز نسیم کے گھر جاتا رہتا تھا، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ سچی بات ہے کہ فیروز اور نسیم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ان کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن چودھری شہباز یعنی مقتول نے نسیم پر نظر رکھ لی اور نسیم کے باپ کو کھلانا پلانا شروع کر دیا۔ وہ نسیم کے گھر روزانہ جاتا اور 1-2 گھنٹے وہاں گزارتا تھا۔ سارے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ چودھری نسیم کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ماں باپ پر روپیہ پیسہ نچھاور کر رہا ہے۔ فیروز نے نسیم کے گھر جانا نہ چھوڑا۔ یہ تو فیروز ہی بتا سکتا ہے کہ وہ نسیم سے کہیں باہر بھی ملتا رہا ہے یا نہیں۔ بات یہ ہے کہ چودھری شہباز کو ان کا ملنا جلنا پسند نہیں تھا۔ اب تو نسیم چودھری شہباز کی بیوی تھی، اسے شاید پتہ چل گیا ہوگا کہ نسیم اور فیروز ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ ایک روز فیروز آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ کھیتوں میں گھوم پھر رہا تھا کہ باہلا اور شیدو آ گئے، اور یہ دونوں بہت بڑے بدماش ہیں اور دونوں چودھری شہباز کے گہرے یار ہیں۔ میں ان دونوں کو جانتا تھا، یہی وہ 2 بدماش تھے جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ فیروز کے باپ کا کچھ بیان میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں تاکہ مختصر ہو جائے۔ فیروز نے اپنے باپ کو بتایا کہ ان 2 بدماشوں نے اسے کھیتوں میں روک لیا اور کہا کہ اگر وہ پھر کبھی نسیم کے گھر گیا یا اسے کہیں ملا تو اسے اس طرح قتل کر دیا جائے گا کہ اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ فیروز نے اسے محض دھمکی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اسے باپ نے نسیم کے گھر جانے سے یا اسے کہیں اور ملنے سے سختی سے منع کر دیا۔ دوسرے ہی دن فیروز چودھری شہباز یعنی مقتول کے گھر کے سامنے سے گزرا۔ پیچھے پیچھے مقتول چلا آ رہا تھا۔ اس نے فیروز کو آواز دے کر روک لیا۔ تم باز نہیں آؤ گے؟ مقتول نے فیروز سے کہا اور گالیاں بھی دیں۔ کہنے لگا، میرے گھر اور نسیم کے گھر کے قریب سے گزرنا بھی چھوڑ دو۔ باپ کے بیان کے مطابق فیروز نے مقتول کو ترکی بترکی جواب دیا۔ مقتول نے اسے کہا کہ وہ اسے گاؤں میں نہیں رہنے دے گا۔ اسی شام باہلے اور شیدے نے فیروز کو دھوکے میں گاؤں سے باہر بلایا اور اسے مارا پیٹا۔
فیروز نے اپنے باپ کو بتایا تو باپ نے یہ فیصلہ بہتر سمجھا کہ فیروز گاؤں سے کچھ عرصے کے لیے غیر حاضر ہو جائے۔ باپ کو ڈر تھا کہ مقتول فیروز کو مروا دے گا یا غائب کرا دے گا۔ ایک روز چودھری شہباز نے مجھے دھمکی دے دی۔ فیروز کے باپ نے اپنے بیان میں کہا، مجھے گھر سے بلا کر کہنے لگا کہ تمہارے 2 بیٹے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس ایک ہی بیٹا رہ جائے۔ تمہارا فیروز جس لڑکی کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ میری بیوی ہے۔ میں چودھری شہباز کے مقابلے میں کیا تھا؟ میں نے اس کی منت کی کہ میں فیروز کو سمجھا لوں گا۔ چودھری نے میری نہ سنی اور غصے میں کہا کہ تمہارا یہ بیٹا حلالی معلوم نہیں ہوتا، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، میرے آگے زبان کھولی ہے۔ جناب عالی، میں نے اس کے ساتھ بحث نہ کی، گھر جا کر اپنی بیوی کو بتایا اور ہم دونوں نے فیروز کو اگلے ہی روز اس کے تایا کے مربوں پر بھیج دیا اور اسے کہا کہ تایا کو بتا دے کہ اسے کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ تم نے بتایا ہے کہ فیروز 2-3 دنوں سے اپنے ننہال گاؤں آیا ہوا ہے، میں نے کہا، اور ایک شک کی بنا پر پوچھا، کیا وہ یہاں بھی آیا تھا؟ وہ فوراً جواب دینے کے بجائے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرا شک پختہ ہو گیا۔ جھوٹ بولنے کی نہ سوچنا، میں نے کہا، وہ یہاں آیا تھا، رات کو آیا اور صبح ہونے سے پہلے چلا گیا تھا۔ میں جھوٹ بولنے کی نہیں سوچ رہا تھا جناب عالی، اس نے مروب سی آواز میں کہا۔ میں اس ڈر سے چپ ہو گیا تھا کہ بتا دیا کہ فیروز آیا تھا تو آپ اسے شک میں گرفتار کر لیں گے کہ چودھری شہباز کو اسی نے قتل کیا ہے۔ وہ آیا تھا اور ہمیں مل کر چلا گیا ہے۔ رات کو وہ آیا، میں نے کہا، اور اسی رات کو ہی تمہارا بڑا بیٹا آ گیا جو فوج میں دفعہ ہے۔ صبح ہونے سے پہلے فیروز گیا اور صبح ہونے کے بعد اس کا بڑا بھائی گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ لالٹین کی روشنی میں مجھے اس کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ اس طرح نظر آیا جیسے اس شخص کے جسم سے خون ختم ہو رہا ہو۔ مقتول ان دونوں بھائیوں کے جانے کے بعد قتل ہوا تھا۔ میں نے ان کے باپ کو مزید پریشانی سے بچانے کے لیے اسے تسلی دی کہ وہ نہ گھبرائے۔ تمہارے بیٹوں پر شک نہیں ہو سکتا، میں نے آخر میں اسے کہا۔ اگر وہ اتنے دلیر ہوتے تو 2 مہینے انتظار نہ کرتے۔ میں نے اسے پوچھا، تمہارا دفعہ بیٹا اس سے پہلے کب چھٹی آیا تھا؟ 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ میرے خیال کے مطابق یوں ہوا تھا کہ دفعہ کو چھوٹا بھائی ملنے گیا تھا۔ اس نے بڑے بھائی کو بتایا کہ مقتول نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ بڑے بھائی یعنی دفعہ کے متعلق مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ غصے والا اور دلیر آدمی ہے اور بدماش بھی اس سے دبکتے ہیں۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو یہ رات بتائی کہ گاؤں میں آ جائے۔ چھوٹا بھائی آیا اور کلہاڑی اور برچھی لے کر صبح طلوع ہونے سے پہلے گھر سے نکل گیا۔ کلہاڑی اور برچھی وہ ساتھ لے گیا۔ دونوں نے مقتول کا راستہ روک کر اسے قتل کیا۔ دفعہ اپنی ریجمنٹ چلا گیا جو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی، اور فیروز اپنے ننہال چلا گیا، یہ گاؤں بھی دور نہیں تھا۔ اب سوال یہ رہ گیا تھا کہ انہیں کس نے بتایا تھا کہ مقتول فلاں گاؤں گیا ہوا ہے اور فلاں وقت واپس آ رہا ہے۔ میرا دھیان فوراً مقتول کی نوجوان بیوی نسیم کی طرف گیا۔ اس نے یہ خبر فیروز تک پہنچائی ہوگی۔ میں نے فیروز اور دفعہ کے بیٹے کو باہر بٹھا دیا۔ میں ان بھائیوں کے خلاف شہادت اکٹھی کرنا چاہتا تھا۔ نمبردار کو بلایا اور اسے کہا کہ باہلے اور شیدے کو جگا کر لے آئے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی تھی اور ماتم ہو رہا تھا۔ چودھری شہباز کا قتل گاؤں والوں کے لیے غیر معمولی واقعہ تھا۔ پوسٹ مارٹم میں کلہاڑیوں اور برچیوں کے زخم لکھے گئے تھے اور موت کا وقت صبح 10 بجے کے لگ بھگ بتایا گیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتول اپنے جن دوستوں کے پاس ان کے گاؤں گیا تھا وہ آ گئے ہیں۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ سائیکل یا گھوڑے پر تھانے جائے اور ASI کو ساتھ لے آئے۔ میں نے بہتر سمجھا کہ مقتول کی نئی بیوی سے پوچھ گچھ کی جائے، چنانچہ اسے بلا لیا۔ وہ میرے سامنے آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ صحیح معنوں میں خوبصورت لڑکی ہے۔ میں نے دونوں بیویوں بلکہ بیواؤں میں یہ فرق دیکھا کہ پرانی بیوی کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئیں اور ناک سرخ تھی، لیکن نئی بیوی کی آنکھیں خشک تھیں۔ اگر اس نے آنسو بہائے تھے تو وہ خوشی کے آنسو ہوں گے۔ چھوٹی چودرانی، میں نے اسے کہا، مجھے تھانے دار سمجھ کر ڈر نہ جانا، میرے دل میں تمہاری ہمدردی ہے۔ مجھے احساس ہے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ظلم بھی دوہرا ہوا ہے۔ ایک تو تمہیں فیروز سے چھینا گیا اور دوسرا یہ کہ تمہیں اپنی عمر سے دگنی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ میں نے نوٹ کیا کہ فیروز کے نام پر اس نے چونک کر میرے منہ کی طرف دیکھا۔ میں اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کرتا رہا
جن سے اس کے چہرے کا کھچاؤ کم ہوتا گیا۔ یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ بڑی چوہدرانی نیک اور اچھے اخلاق والی تھی، اس نے کہا۔ اگر ایسی نہ ہوتی تو میں دوزخ کی آگ میں جلتی رہتی۔ ایک زبردستی کی شادی، دوسرے خاوند باپ کی عمر کا اور تیسرے سوکن۔ میں تو اس سوکن سے ڈرتی تھی کہ یہ مجھ سے گن گن کر بدلے لے گی۔ چودھری کا سلوک بھی اچھا رہا، لیکن 2 مرتبہ لیکن کہہ کر اس نے سر جھکا لیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی، لیکن تم جو خواب دیکھ رہی تھی وہ پورا نہ ہوا۔ میں نے ایسی عورت کے لہجے میں کہا جو مایوس اور مجبور ہوا کرتی ہے۔ فیروز کے والدین کو چاہیے تھا کہ اس کے لیے تمہارا رشتہ جلدی لے لیتے۔ مجھے غصہ تمہارے ماں باپ پر آتا ہے۔ روپے پیسے کی لالچ میں آ کر تم جیسی خوبصورت اور سگر لڑکی کو اتنی زیادہ عمر کے آدمی کے حوالے کر دیا۔ ماں بیچاری کا کوئی قصور نہیں، اس نے کہا۔ میرا باپ لالچی ہے۔ چودھری کے بجائے میرے باپ کو کوئی قتل کر دیتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ وہ میرے ساتھ یوں باتیں کرنے لگی جیسے میں اس کی ہمراز اور ہمدرد سہیلی تھی۔ میں اسے اسی مقام پر لانا چاہتا تھا۔ میں اسے آہستہ آہستہ اپنے کام کی باتوں کی طرف لانے لگا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ چودھری کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا۔ بڑی چودھرانی سے پوچھا تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ چودھری کا ایسا دشمن کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے تو یہاں تک سوچا ہے کہ یہ کام فیروز ہی نہ دکھا گیا ہو، لیکن وہ تو یہاں ہے ہی نہیں۔ یہ بات بھی سوچ میں آئی کہ فیروز کو کیسے پتہ چل سکتا تھا کہ چودھری فلاں گاؤں گیا ہوا ہے اور فلاں وقت واپس آئے گا؟ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، میں نے کہا۔ یہ صرف تمہیں اور بڑی چوہدرانی کو معلوم تھا۔ ہم دونوں کو تو وہ بتا کر گیا تھا، اس نے کہا۔ ہم اس کا انتظار کر رہی تھیں، لیکن اس کی خالی گھوڑی واپس آ گئی۔ میں اس سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ فیروز رات کو یہاں آیا تھا تو کیا وہ اس سے ملی تھی؟ مجھے شک تھا کہ وہ فیروز سے ملی تھی اور اسے بتایا تھا کہ مقتول فلاں وقت فلاں گاؤں سے واپس آ رہا ہے، لیکن میں یہ سوال اسے کچھ چکر دے کر پوچھنا بہتر سمجھتا تھا۔ یہ کام استادی کا تھا، میں نے اسے دوسری باتوں میں لگا لیا۔ یہ باتیں اس کی ازدواجی زندگی کے متعلق تھیں۔ اس نے پرانی بیوی کے بیان کی تصدیق کر دی کہ ان دونوں سوکنوں کا آپس میں سلوک نہایت اچھا تھا۔ پھر بھی نسیم، میں نے کہا، تمہارے اور فیروز کے دلوں سے ایک دوسرے کی محبت تو نہیں نکل سکتی تھی۔ فیروز کو چودھری نے ڈرا دھمکا کر گاؤں سے تو نکلوا دیا ہے، لیکن اس خوبصورت جوان کو تمہارے دل سے تو کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اس کے جذبات کو ہلا دیا اور اس نے تسلیم کر لیا کہ فیروز اور وہ عشق و محبت کی داستانوں کی طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ نسیم نے کہا کہ ان کی شادی ہو سکتی تھی، اس لیے انہوں نے محبت اور ملاقاتوں کو پاک رکھا ہوا تھا۔ چودھری نے شادی کے بعد تم سے فیروز کے متعلق پوچھا ہوگا، میں نے کہا۔ اس نے پوچھا ہوگا کہ تم فیروز کو چاہتی تھیں یا نہیں؟ پوچھا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ ہاں میں فیروز کو چاہتی ہوں، لیکن چودھری کو معلوم تھا، اس نے مجھے پہلے روز ہی خبردار کر دیا تھا کہ تم نے فیروز کے ساتھ جس دن بات کی وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں تمہاری دلیری اور وفا کی تعریف کرتا ہوں، میں نے ہوا میں تیر چلایا۔ تم پھر بھی فیروز سے ملنے سے باز نہ آئیں۔ محبت ہو تو ایسی ہو۔ فیروز کل رات گھر آیا تھا اور تم اس کے گھر پہنچ گئیں۔ یہ میرا شک تھا، لیکن میں نے اسے ایسے انداز سے کہا جیسے مجھے یقین ہو۔ ہوا میں چلایا ہوا میرا یہ تیر ضائع نہ گیا۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ نسیم نے پوچھا۔ میں تمہیں تمہارے متعلق ایسی باتیں بتا سکتا ہوں جو تم اپنے آپ سے بھی چھپاتی پھرتی ہو، میں نے کہا۔ میں کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ ویسے بھی تمہیں اب نہیں ڈرنا چاہیے، چودھری تو مر گیا ہے، تم آزاد ہو۔ ایک بات سن لو نسیم، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، اگر تمہارا ہونے والا بچہ لڑکا ہوا تو اس کا حق نہ چھوڑنا۔ یہ چودھری کی جائیداد کا وارث ہوگا۔ وقت آنے دو، میں اس معاملے میں تمہاری مدد کروں گا۔ کچھ اور باتیں ہوئیں تو اس نے بتا دیا کہ وہ فیروز سے کس طرح ملی تھی۔ اس رات مقتول دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا۔ اس سے نسیم نے اجازت لے لی تھی کہ اپنے ماں باپ کے گھر جائے گی اور صبح واپس آئے گی۔ چودھری صبح چلا گیا اور نسیم اپنے گھر چلی گئی۔ شام گہری ہو گئی تو فیروز کی ایک بہن نے نسیم کے گھر جا کر اس کے کان میں بتایا کہ فیروز آیا ہے اور وہ صبح ہونے سے پہلے چلا جائے گا۔ نسیم نے اپنے اوپر کھینچ لیا اور اندھیرے میں فیروز کے گھر چلی گئی۔ فیروز کا دفعہ دار بھائی بھی آیا ہوا تھا۔
نسیم فیروز سے علیحدگی میں تو نہیں مل سکتی تھی، سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ نسیم نے باتوں باتوں میں بتایا کہ چودھری فلاں گاؤں گیا ہوا ہے اور کل صبح واپس آئے گا۔ نسیم زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھی اور واپس آ گئی۔ میں نے نسیم سے اور کچھ نہ پوچھا، میرا شبہ پختہ ہو گیا تھا۔ میں نے نسیم کو جانے کی اجازت دے دی اور ان دونوں بھائیوں کو شامل تفتیش کر کے تھانے میں طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلی کارروائی یہ کرنی تھی کہ فیروز کے ننہال جا کر خانہ تلاشی لینی تھی۔ میں پہلے سنا چکا ہوں کہ موقع واردات سے برچی کی انی ملی تھی جو خون آلود تھی اور یہ میرے پاس تھی۔ میں نے اس کا دستہ جو 6 فٹ یا اس سے لمبا ہونا چاہیے تھا برآمد کرنا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ قاتل یہ دستہ جو اب لاٹھی بن کے رہ گیا تھا اپنے گھر لے گیا ہو، پھر بھی امید تھی کہ یہ اس کے گھر سے مل جائے گا۔ کلہاڑی بھی برآمد کرنی تھی۔ ایک مشکل پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ دفعہ بغیر چھٹی کے آیا تھا، یہ میرا خیال تھا۔ ایسے واقعات ہو چکے تھے کہ ایک فوجی آیا اور گاؤں میں اپنے کسی دشمن کو قتل کر کے چلا گیا۔ گاؤں میں کئی عینی شاہد تھے، لیکن اسے گرفتار کرنے کے لیے اس کی ریجمنٹ میں گئے تو وہاں سے جواب ملا کہ یہ آدمی اپنی ریجمنٹ سے باہر گیا ہی نہیں اور یہ فلاں ڈیوٹی پر حاضر تھا۔ میں آپ کو ایک کہانی ایسی سنا چکا ہوں، وہ دلیر تھا یا بے وقوف، وہ ایسے ہی ایک فوجی کے متعلق تھی۔ اس کہانی کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ اسے اپنے افسروں نے یہ ثابت کر کے بچا لیا تھا کہ وہ گاؤں گیا ہی نہیں، وہ تو ڈیوٹی پر حاضر تھا۔ اس کے بعد بھی 3-4 وارداتیں ایسی ہی ہوئی تھیں۔ فیروز کے بڑے بھائی کے معاملے میں مجھے یہی خطرہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسی کام کے لیے ASI کو بلایا تھا۔ مقتول اپنے جن دوستوں کے پاس ان کے گاؤں گیا تھا وہ میرے بلاوے پر آئے ہوئے تھے۔ وہ معزز آدمی تھے، بہت دیر سے آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان دونوں کو اندر بلا کر بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ مقتول کی ان کے ساتھ دوستی کیسی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بہت گہری دوستی تھی اور کبھی وہ چودھری کے ہاں آیا کرتے اور کبھی چودھری ان کے ہاں جایا کرتا تھا۔ اس کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کبھی اس نے تمہیں بتایا ہوگا؟ اس نے ہمارے ساتھ کبھی کسی دشمنی کا ذکر نہیں کیا تھا، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ جس طرح چودھری قتل ہوا ہے، دوسرے نے کہا۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ دشمن کوئی بہت بڑا ہی ظالم تھا، اس نے کسائیوں کی طرح انتقام لیا ہے۔ کیا چودھری ایسا آدمی تھا کہ اس نے تمہارے گاؤں سے واپس آتے ہوئے راستے میں کسی عورت کو چھیڑا ہو اور اس عورت کے آدمیوں نے انتقام لیا ہو؟ میں نے پوچھا۔ چودھری اتنا نیچ آدمی نہیں تھا، اس کے ایک دوست نے جواب دیا۔ انہیں اس مزارے کی بات بتا دیتے ہیں، دوسرے نے کہا۔ بتا دو، پہلے نے کہا۔ یہ کوئی دشمنی والی بات نہیں۔ انہوں نے بات یہ بتائی کہ مقتول کی ایک نوکرانی ہے جو خاصی خوبصورت اور نوجوان ہے۔ مقتول کے ان دوستوں کے ایک گاؤں کا آدمی ہے جو وہاں ایک بڑے زمیندار کا مزارہ ہے۔ اس مزارے کا آنا جانا مقتول کے گاؤں رہتا تھا۔ بتایا گیا کہ اس مزارے کی مقتول کی نوکرانی کے ساتھ در پردہ دوستی تھی یا مقتول کو ایسی دوستی کا شک تھا۔ ایک روز مقتول نے ان دونوں کو کہیں دیکھ لیا اور اس مزارے کی پٹائی کر دی۔ مزارے نے اپنے زمیندار کو بتایا اور زمیندار نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس زمیندار کی ایسی دشمنی تو مقتول کے ساتھ نہیں ہوئی تھی کہ وہ اسے قتل کرا دیتا۔ مجھے جواب ملا کہ ایسی دشمنی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ میں جلدی میں تھا اور میری 100% توجہ فیروز اور اس کے بڑے بھائی پر تھی، اور چونکہ شکوک اور واقعاتی شہادت کی بنا پر یہی ملزم نظر آتے تھے، اس لیے میں نے مقتول کے ان 2 دوستوں کی طرف توجہ نہ دی۔ انہوں نے جو بات بتائی تھی یہ ایسی دشمنی والی بات نہیں تھی جو اتنے ظالمانہ قتل تک پہنچتی۔ میں نے مقتول کے دونوں دوستوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ ASI آ گیا تھا۔ میں نے اسے سارا کیس سمجھایا اور بتایا کہ فلاں نمبر ٹینک ریجمنٹ کا ایک دفعہ دار ہے، اسے شامل تفتیش کرنا ہے۔ ASI سیدھا اس ٹینک ریجمنٹ میں نہیں جا سکتا تھا، اس کے لیے پولیس کے بالائی افسروں کی چٹھی کی ضرورت تھی۔ ASI پرانا اور تجربے کار آدمی تھا، اسے اس طریقہ کار کا اچھی طرح علم تھا۔ وہ میری پوری بات سن کر اور سمجھ کر چلا گیا۔ میں وہیں سے اپنے عملے کو اور فیروز کے باپ کو ساتھ لے کر فیروز کے ننہال کو روانہ ہو گیا۔ وہاں تک پہنچتے کم و بیش 2 گھنٹے لگ گئے۔ فیروز کے باپ کی رہنمائی میں فیروز کے ننہال کے گھر پہنچا۔ اس کے باپ نے بتایا کہ یہ فیروز ہے۔ فیروز واقعی خوبصورت جوان تھا۔ میں نے اسے الگ کر لیا۔ ڈرنا اور گھبرانا نہیں فیروز، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ چودھری شہباز کے قتل کا مجھے کوئی افسوس نہیں۔
چودھری شہباز؟ فیروز نے حیرت سے آنکھیں بہت زیادہ کھول کر پوچھا۔ کون سا چودھری شہباز؟ کیا وہ قتل ہو گیا ہے؟ میں اس کی اس بات پر حیران ہوا۔ میں اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنا زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرو فیروز، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تم نے میری پوری بات نہیں سنی۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس بدکار چودھری کے قتل کا مجھے کوئی افسوس نہیں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میری آپ کیا مدد کریں گے؟ فیروز نے پوچھا۔ وہ اگر قتل ہو گیا ہے تو میں اپنے گاؤں جا سکوں گا۔ اس کی غنڈہ گردی کی وجہ سے میں گاؤں سے نکلا ہوا ہوں، میرا خاندان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو فیروز، میں نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ سیدھی بات کرتا ہوں۔ میں تمہارے نانا کے گھر کی تلاشی لینے آیا ہوں۔ میں تمہارے ننہال کی عزت قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ تم کلہاڑی اور برچھی خود ہی نکال کر میرے حوالے کر دو۔ کون سی کلہاڑی؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ کون سی برچھی؟ معلوم ہوتا ہے کہ چودھری خود تو قتل ہو گیا ہے، لیکن اپنے پچھلوں کو میرے پیچھے ڈال گیا ہے۔ یہ جوان آدمی خاصا ذہین معلوم ہوتا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ چالاک اور ہوشیار بھی ہے یا نہیں۔ میں نے خانہ تلاشی سے پہلے اس سے پوچھ گچھ بہتر سمجھی۔ اس سے پوچھا کہ وہ قتل سے ایک رات پہلے گاؤں گیا تھا۔ اس نے بلا جھجک جواب دیا کہ وہ گیا تھا۔ اپنے گاؤں جانے کی مجھ پر سرکاری پابندی تو نہیں، اس نے کہا۔ پابندی تو صرف یہ ہے کہ میں چودھری شہباز کے ڈر سے گاؤں نہیں جاتا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میرا بڑا بھائی جو فوج میں دفعہ ہے آیا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ آئے گا۔ میں کچھ دن پہلے اس سے ملنے گیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ فلاں رات گاؤں جائے گا۔ میں نے اس سے جتنی باتیں پوچھیں وہ اس نے بالکل ٹھیک بتا دیں، بلکہ ایک دو فالتو باتیں بھی بتائیں۔ اس کا انداز بتا رہا تھا جیسے وہ مجھے گمراہ نہیں کر رہا بلکہ میری معلومات میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس نے نسیم کے متعلق بھی جتنی باتیں بتائیں وہ بالکل وہی تھیں جو میں پہلے سن چکا تھا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کے دفعہ بھائی نے مقتول کے بدماش دوستوں باہلے اور شیدو کو بہت ڈرایا دھمکایا تھا کہ انہوں نے مجھے مارا پیٹا تھا۔ آپ کو شک ہے کہ میں نے چودھری شہباز کو قتل کیا ہے؟ فیروز نے کہا۔ اگر مجھ میں یا میرے بھائی میں یا میرے خاندان کے کسی بھی آدمی میں اتنی ہمت ہوتی تو میں گاؤں سے کیوں بھاگتا؟ مجھے میرے بڑے بھائی نے کہا ہے کہ میں کچھ دن اور اپنے گاؤں سے دور رہوں، اور میرا بڑا بھائی جو فوج میں ہے اپنے کمانڈنگ آفیسر کو چودھری شہباز کے خلاف درخواست دے گا کہ وہ ہمارے خاندان کو خود بھی تنگ کرتا ہے اور اپنے پالے ہوئے بدماشوں کے ذریعے بھی تنگ کرواتا ہے۔ میں نے اپنی استادی، تجربے اور ٹریننگ کو پوری طرح استعمال کیا، لیکن فیروز پر میری کوئی بھی چال کارگر نہ ہوئی۔ میں نے خانہ تلاشی لی، یہ کاشتکاروں کا گھر تھا، اس لیے وہاں کلہاڑیاں بھی تھیں، لیکن مجھے اپنے مطلب کی کوئی چیز نہ ملی۔ کیا آپ چودھری شہباز کو شریف آدمی سمجھتے تھے؟ فیروز نے کہا۔ اس نے تو اپنی نوکرانی کو بے نکاحی بیوی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ یہ کوئی راز نہیں، چودھری کی پہلی بیوی کو بھی معلوم ہے اور دوسری کو بھی۔ میں فیروز کو ساتھ لے کر وہاں سے چل پڑا اور مقتول کے گاؤں چلا گیا۔ فیروز نے کچھ ایسی باتیں بتائی تھیں جن کی تصدیق میں گاؤں میں بیٹھ کر کرنا بہتر سمجھتا تھا۔ نمبردار نے اپنی ڈیوڑی میں میرے بیٹھنے کا انتظام کر دیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے باہلے اور شیدے کو بلایا۔ باہلا بستہ بے کا رجسٹرڈ بدماش تھا۔ ایسے رجسٹرڈ بدماش پولیس کو خوش کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا نام بستہ بے سے کٹ جائے۔ میں نے باہلے کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کے متعلق تفتیش میں جو باتیں میرے سامنے آئی تھیں وہ اس کے آگے رکھیں اور کہا کہ وہ بالکل سچ بتائے۔ اس نے ان تمام باتوں کی تصدیق کر دی اور اس نے تسلیم کیا کہ اسے، شیدے اور ایک سکھ بدماش کو چودھری کھلاتا پلاتا رہتا تھا اور پیسے بھی دیتا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ فیروز کے بڑے بھائی نے ان تینوں کو بہت ڈرایا دھمکایا تھا، لیکن یہ تینوں اس سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ میں نے شیدے کو بھی اندر بلا لیا اور نمبردار کو بلا کر کہا کہ ان کے تیسرے ساتھی کو بھی بلا لائے۔ کچھ دیر بعد تیسرا ساتھی بھی آ گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ مقتول کی پرائیویٹ زندگی کے متعلق یہ تینوں سب کچھ جانتے ہوں گے۔ تم تینوں ملزم نہیں ہو، میں نے تینوں کو اکٹھے بٹھا کر کہا۔ تم جانتے ہو کہ میں چودھری کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں، اسے کسی دشمن نے قتل کیا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ اس کا کوئی دشمن نہیں تھا، وہ تمہارا یار تھا۔ تم جانتے ہوگے کہ ذاتی طور پر اس کا کوئی دشمن تھا یا نہیں۔
اگر تم نہیں بتا سکتے تو میں سمجھوں گا کہ تم تینوں اس کے دشمن ہو۔ کسی وجہ سے تمہارے ساتھ دشمنی ہو گئی اور تم نے اسے قتل کر دیا۔ ہماری چودھری کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی جناب، باہلے نے کہا۔ ہمارا تو وہ روزی رسان تھا، ہمارے سروں پر ہاتھ رکھتا تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو میرے ان دوستوں کو بھی معلوم ہے۔ اس گاؤں میں چودھری شہباز کا کوئی دشمن نہیں تھا، اگر کوئی تھا تو دشمنی اتنی سخت نہیں تھی کہ اسے اس طرح قتل کر دیا جاتا۔ دفعدار اور اس کے بھائی فیروز کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ او نہیں بادشاہ، مجھے آج تک یاد ہے یہ باہلے کا جواب تھا۔ شیدہ اور خوشیہ یعنی ان کا سکھ ساتھی تنزیہ ہنس پڑے تھے۔